بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق، یہ مشق جو سبق ہے آپ کا بنی ہاشم، اس کی مشق ہے، بہت توجہ سے اس کو سمجھیے۔ نمبر 1 پہ دولت کہتے ہیں۔ دولت عربی لفظ ہے، حکومت اور سلطنت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ دولت عربی لفظ ہے، حکومت کے معنی میں بولا جاتا ہے، حکومت، ٹھیک ہے۔ دارالسلطنت بولتے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے جو ہے راجدھانی ہندی میں بولتے نہیں، اسی کو جو ہے عربی میں دولت کہتے ہیں۔ دولت کا معنی حکومت یعنی راجدھانی۔ اردو میں مال کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مال کے لیے، مال کو بھی آدمی دولت کہہ دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ معرفہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، جیسے مکہ، بمبئی، زید، یہ، وہ، تم۔ معرفہ جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، کوئی خاص چیز سمجھی جائے اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے انگلش میں پڑھا ہے پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ پراپر ناؤن میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یا تو اس میں کسی شہر کا نام ہوتا ہے، یا کسی ویکتی کا نام ہوتا ہے، کسی آدمی کا نام ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، تو یہ سب پراپر ناؤن میں آتے ہیں۔ جو ایک خاص چیز سمجھی جائے اس کو عربی میں معرفہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی عام چیز سمجھی جائے، جیسے کوئی لڑکا، کوئی شہر۔ اب اس میں ایک عام چیز ہے نا، کوئی لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ہم نے جب کہہ دیا زید، اب خاص ہو گیا۔ جب زید نام لے کے بول دیا تو وہ معرفہ بن گیا یعنی پراپر ناؤن، اور ہم نے کہہ دیا کوئی لڑکا تو وہ کوئی لڑکا نکرہ بن گیا، یعنی انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو، کامن ناؤن، ٹھیک ہے۔ جیسے مرد، عورت، شہر، دریا، کتاب، اب یہ سب عام ہے نا۔ جیسے مرد، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، عورت کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، لیکن اسی مرد کا نام لے لو اور کہہ دو عبد الرحمن، تو اب خاص ہو گیا، اب یہ معرفہ بن گیا۔ عورت کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے، لیکن جب نام لے لیا فاطمہ تو اب یہ خاص ہو گئی۔ اسی طریقے سے شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہہ دوں نوگاؤں تو ایک عام ایک جو ہے عام سے ہٹ کے ایک خاص ہو گیا، تو یہ معرفہ بن گیا۔ اسی طریقے سے دریا، کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کہہ دیا گنگا، تب گنگا ماتا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کتاب، تو کتاب میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے کتاب کا نام لے لیا تعمیر ادب تو یہ متعین ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا۔ معرفہ جس سے کوئی خاص چیز سمجھی جائے، اس میں عام طور پہ نام وغیرہ آتے ہیں، اور نکرہ جس سے ایک عام چیز سمجھی جائے۔ اب نیچے میں دیکھو سوالات آ رہے ہیں، سوالات میں بتا رہے ہیں کیا سوال۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کہاں جا کر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہمارے سرکار کا اور حضرت عثمان غنی کا نسب کہاں جا کر کے ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبد مناف پر، ٹھیک ہے۔ یعنی عبد مناف، حضرت عبد مناف کے بیٹے ہیں حضرت ہاشم، اور ایک بیٹے اور ہیں جن کا نام ہے عبد الشمس۔ تو عبد الشمس کے بیٹے، عبد الشمس کے بیٹے ہوئے امیہ۔ امیہ سے جو نسل چلی ان کو، امیہ سے نسل چلی تو اس نسل کو بنی امیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ہاشم سے جو نسل چلی ان کو ہاشمی کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ سے ہیں، امیہ سے جو نسل چلی اس سے ہیں، اور ہمارے سرکار ہاشمی ہیں۔ تو یہ دونوں سلسلہ جا کر کے ہاشم کے طرف سے حضور کا عبد مناف پہ مل جاتا ہے، اور عبد الشمس کی طرف سے یعنی امیہ کی طرف سے پھر عبد الشمس کی طرف سے یہ جا کر کے یہ سلسلہ حضرت عثمان غنی کا عبد مناف پر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب اس کا کیا دینا ہے، حضرت عبد مناف پر، ٹھیک ہے۔ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کہاں جا کر ملتا ہے، حضرت عبد مناف پر۔ سوال نمبر 2، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت
ہاشم کی نسل پاک سے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حضرت علی حضرت ہاشم کی نسل پاک سے تھے، اور حضرت ہاشم سے جو نسل چلی ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے سرکار بھی ہاشمی ہیں۔ نمبر 3، دولت عباسیہ کا بانی کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دولت عباسیہ کا بانی صفاح، جو اوپر آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک شخص گزرا صفاح نام کا، جس نے جو ہے بنی امیہ کی سلطنت ختم کر کے ایک نئی حکومت قائم کی بنی عباس کی، اس حکومت کو دولت عباسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکومت 132 ہجری سے 656 ہجری تک رہی۔ تو اس کا بانی کون ہوا؟ صفاح شخص، ٹھیک ہے، صفاح۔ نمبر 4، ذیل کے الفاظ میں نکرہ اور معرفہ الگ الگ کرو۔ اب اس میں نکرہ معرفہ، چچا، کوئی چچا ہو سکتا ہے، کسی کا متعین تو ہے نہیں، نام ہے نہیں، لہٰذا یہ کیا بنے گا؟ نکرہ۔ حکومت، کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں بول دوں دولت عباسیہ، ٹھیک ہے، حکومت ہند، تب یہ متعین ہو جائے گا، تب معرفہ بنے گا، اور ایسے ہی عام طور پہ بول رہے ہیں حکومت، تو کیا بنے گا؟ یہ نکرہ۔ عفان، اب عفان چونکہ نام ہے تو کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن۔ قریش بھی چونکہ ایک قبیلے کا نام ہے تو یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نام، اب یہ نام نہیں ہے، مطلب ایک نام وہ لفظ ہے یہ، تو لہٰذا یہ نام لفظ ہے، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے تو نکرہ ہوگا۔ جب نام یہاں پہ متعین ہوتا، کس کا نام؟ زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ ہوتا، تب یہ بنتا کیا؟ معرفہ، لیکن چونکہ صرف نام ہے تو یہ نکرہ بنے گا۔ ہم یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن، ٹھیک ہے، یعنی ایک متعین چیز ہے، ہم، آپ متعین ہو، ہم متعین ہیں، تو یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو پروناؤن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضمیر ہے۔ پروناؤن میں ضمیریں تو آتی ہیں، اردو میں اس کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو وہ ضمیریں جو ہوتی ہیں، پروناؤن جو ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پہ یہ ضمیریں معرفہ ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن میں ہی آتے ہیں، پروناؤن بھی پراپر ناؤن میں ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا پورا؟ ہاں ٹھیک ہے، اتنا سبق یاد کر کے لے کر آئیے۔